مادور صاحب چونکہ آپ رائٹر ہیں, تھوڑا فکشن بھی لکھتے ہیں, شاعر و شاعری کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے, آرٹ اینڈ کلچر پہ لکھتے ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ انگریزی زبان میں لکھتے ہیں, حالانکہ ہماری جو مدر ٹنگ ہے, مادری زبان کشمیری ہے, اردو ہماری آپشنل لینگویج ہے. ہر زبان کی اپنی امپورٹنس ہے, تو آج کے اس جدید دور میں انگریزی زبان کی اپنی اہمیت ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف دیجیے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے ہیں, کس ماحول میں پڑے بڑے ہیں, کہاں سے آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی ہے؟ اصل میں رفیع آباد نارتھ کشمیر بارہمولہ میں ایک علاقہ ہے, ایک سب سے پیاری سرزمین ہے ہماری, تو یا دور دراز علاقہ ہے رفیع آباد نارتھ کشمیر بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں. تو میں وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں, اس کا نام ہے شنگر گنڈ. وہ ڈنگی وچا وترگام جو ہے ان دو قصبوں کے درمیان ہے, 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہوگا لگ بھگ. تو وہاں پہ ایک مڈل کلاس فیملی میں میرا یہ پیدائش ہوئی ہے. تو میری جو سکولنگ ہوئی ہے وہ گورنمنٹ سکول سے ہی ہوئی ہے, کیونکہ ان دنوں ایسا مشروم گروتھ نہیں تھا پرائیویٹ سکولز کا. تو اس کے بعد پھر کالج کا سفر ہو گیا, پھر یا سرکاری سکول ہمارا وہاں گاؤں میں ہی ایک سرکاری سکول ہے, اس کے یا وہاں پہ ڈنڈوسا جو ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر میری سیکنڈری سکولنگ ہو گئی وہ ڈنگی وچا ہائر سیکنڈری سے ہی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ڈگری کالج بارہمولہ سے میں نے تعلیم حاصل کی, اور میں نے لٹریچر میں اپنا سفر جو تھا میرا وہ میں نے پورا کیا. تو اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش میں, 2 بار ماسٹرز کیا. تو بعد میں گورنمنٹ ٹیچر آ گیا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں ایز گورنمنٹ ٹیچر. لیکن جو لکھنے کے ساتھ تھا دس واز رائٹ فرام آئی کین سے فرام مائی سیکنڈری اسکولنگ. Those days I used to write poems, but in those days it was not a concept that these things get published, these things get read. This was not the concept. But جب کہیں سے پانی نکلتا ہے تو وہ خود بخود اپنا راستہ نکالتا ہی ہے. تو وہاں سے پھر یہ سفر شروع ہوا. And fortunately today, when I look back, I feel proud that I have written something. Today, as you saw that this book got published between Echoes and Shadows. This is my poetry collection. It's not a volume, this book, I can say. It's a very slim book. 29 poems in a book is, it naturally speaks that it's not too big a book to be read. It's too small. But the main, purpose behind writing, books, getting them released is our youth today has got derailed, There are so many social evils are there, and our youth have, they have got inclined to such things. Yeah. Social evils ہے, جو چیزیں انسان ہمارا جو لٹریچر ہے, جو چیزیں لٹریچر میں ہونی چاہیے, تو یا گاؤں سے ٹرائی کرنی ہے پھر لکھنا ہے, تو اٹ از اے تھوڑا ٹف ٹاسک ہے یہ. لیکن انسان کو بس جہاں تک مجھے لگتا ہے جہاں تک راستہ دیکھے تو وہاں تک چلنا چاہیے. بعد کا جو راستہ ہے وہ وہاں پہ پہنچ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ راستہ کیسا ہے. تو 5ویں کتاب جو آج میری ریلیز ہو گئی یہاں ٹیگور ہال میں, تو یہ بٹوین ایکوز اینڈ شیڈوز اس کا ٹائٹل ہے. 29 poems ایز آئی ٹولڈ یو, اسمال لیسڈ انگلش میں لکھا ہے میں نے. تو پہلا پارٹ جو میموریز ہے, بٹ میموریز آر میٹافوریکل. اٹس ناٹ دیٹ دے آر میموریز اینڈ پیپل ریڈ دیم, بٹ تھرو دوز میموریز, ان میموریز کے ذریعے آئی ایم بیسیکلی کنویئنگ اے میسیج. If you'll open, اگر آپ اس کی پہلا پارٹ جو اس کتاب کا دیکھیں گے اس میں میموریز ہے, لیکن میموریز میں جو میٹافوریکل لینگویج ہے میں کچھ مس کر رہا ہوں اپنے کلچر کا, اپنا جو ہمارا جو ایتھوس ہے, ہیریٹیج جو ہے, وہ سب کچھ میں اس میں مس کر رہا ہوں, لیکن میموریز کی صورت میں کر رہا ہوں. اینڈ دین اس بک کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں جو سوشل ایونز ہے, ہمارے آج کل کے ایکسپینسو میریجز ہے, ڈرگ ابیوز ہے, پولیوشن ہے, باقی چیزیں, یہ سب چیزیں ان کو میں نے شاعری کی صورت دی ہے, پوئٹری ہے. تو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن پوئٹری سے ایک اور چیز ہے. پوئٹری اگر آپ پوئٹری پڑھو گے, چھوٹی سی کتابیں ان سے شروعات ہوگی آپ کی, تو آج کل کے لائف میں جتنے بھی ڈیلی سٹریسز ہے, تو آپ دیکھو لوگ انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں کن پہ, اسکرینز پہ. ان کو کم ٹائم ملتا ہے بک ریڈنگ کا. تو میں اس کتاب کے ذریعے جو میسیج دینا چاہتا ہوں, انٹائر کنٹینٹ جو اس کا ہے, کہ دیٹ آپ اسکرینز پہ مت بیٹھو زیادہ. اس کے برعکس آپ یو کین گو تھرو پوئٹری. There is no need, to go through, voluminous, poetry books, at the beginning. But poetry is, where you can start.
صحیح بات ہے سر. مطلب جو جہاں تک میں لکھتا ہوں, مطلب پیپل آسک می دیٹ آپ کشمیری میں کیوں نہیں لکھتے ہو. اصل میں مطلب جو انسان کو چیز پڑھائی جاتی ہے یا جس چیز کے ساتھ آپ کو زیادہ ایسوسیشن رہتی ہے, لائک آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر, آئی کین سے فرام اوور دا ایئرس آئی کین سے. تو میرا جو انگریزی کے ساتھ ایک رشتہ رہا وہ کلوز رہا ہے. So I write instead of my own language, Kashmiri, when I was in the schooling, we were not taught Kashmiri as a subject. There was nothing, training زیادہ نہیں ہوئی, teaching نہیں ہوئی. تو میرا جو انگلش کے ساتھ جو انکلیشن, میرا جو جھکاؤ انگلش کی طرف تھا, تو نیچرلی یہ میرے اس وقت کے ٹیچرز ہوتے تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے, تو انگلش کے ساتھ میرا ایک جھکاؤ تھا اسٹارٹ سے, ایک ریلیشن تھا, آئی کین سے ایک ایسوسیشن تھی. تو اس ایسوسیشن کی وجہ سے جو چیز مجھ میں زیادہ آئی وہ انگلش ہی تھی, اینڈ یہ ایک لینگویج بن گئی. تو اس لینگویج کی صورت میں آئی ایکسپریس مائی فیلنگس, ایموشنز اینڈ ایکسپیرینسز, یہ میں انگلش میں ہی کرتا ہوں. لیکن رہی بات ہے یہ انسپائر ہونا, تو انسپائر تو نیچرلی ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے انگلش ٹیچرس ہیں, یا میں اسٹارٹ سے میرا ایک رجحان تھا پیپر ریڈنگ کی طرح, کالمنسٹس کو پڑھنا. تو دس واز ان بورن, آئی کین سے یہ ایک ان بورن ایبلٹی تھی میری جو مجھے اس کی اور لے رہی تھی. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.